اکثر دفعہ غامدی صاحب کے حوالے سے ساحل ادیم بھائی یہ فرماتے ہیں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاد تبھی کیا جائے گا جب ہمیں 100% یقین ہو کہ ہم جیتیں گے۔ تو اس کے حوالے سے ساحل بھائی نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر تو اللہ پاک اس کے مخالف بات فرماتے ہیں کہ تم ہلکے ہو یا پھر بھاری ہو، جہاد کے لیے نکلو۔ تو یہ تو بظاہر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک واضح الفاظ کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ طاقت ہو نہ ہو ہمیں جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ جناب، ہمارا جو اس باب میں موقف ہے وہ بھی بالکل غلط بیان ہوا ہے۔ کہیں آج تک غامدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 100% آپ کو یقین ہو۔ جب بھی بتایا ہے وہ یہ بات بتائی ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ کو اقدام کرنے سے پہلے اپنی طاقت کا جائزہ لینا ہے، اور خود قرآن مجید نے جس وقت پیغمبر کو مبعوث کیا اور اس کے ساتھ الہی نصرت کا قانون متعلق تھا، اس موقع پر بھی یہ بتایا ہے، بدر کے اندر بتایا ہے کہ اب نسبت مختلف ہے، اور پھر سورہ انفال میں بتایا ہے کہ اب بعد میں صورتحال کیا ہو گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے ہے کہ اگر اس دور میں بھی نسبت تناسب کا خیال کیا جا رہا ہے تو آج بھی اقدام کرتے ہوئے ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ کبھی آج تک ہماری زبان پر یہ ہے کہ 100% یقین ہو۔ بھئی 100% یقین کے بعد آپ کو غور و فکر کیوں کرنا ہے؟ پھر تو آپ چڑھ دوڑیں۔ ہمیشہ یہ بتایا کہ اقدام سے پہلے طاقت کا جائزہ لینا چاہیے، ہماری طاقت کیا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی طاقت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے خیال میں مسلمانوں کی طاقت عالمی طاقتوں سے بڑھ چکی ہے، تو بھائی آپ قائل کریں مسلمانوں کی حکومتوں کو کہ جائیں لڑیں، اور اگر وہ نہیں قائل ہوتے تو جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں نا، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ہمیں آ کر سبق نہ دیں کہ جی مسلمانوں کی بہت طاقت ہے اس لیے ہمیں تو لڑنا، تو جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ جائیں نا بھائی۔ آپ اس وقت بھی پچھلے 50 سال میں 200 سے زیادہ مسلمانوں کی مسلح تحریکیں اٹھی ہیں اسی نقطے کو لے کر کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ابھی بھی جاری ہیں۔ وہاں داعش موجود ہے، القاعدہ موجود ہے، طالبان موجود ہے، ادھر حوثی موجود ہیں، ادھر حماس موجود ہے، سب مسلمان ہیں نا، لڑ رہے ہیں۔ تو آپ جائیے، اگر آپ کے نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کو طاقت حاصل ہے تو جا کر لڑیں۔ یہ تو اطلاق کا اختلاف ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں طاقت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ قرآن مجید نے خود یہ بتایا ہے کہ طاقت کا تناسب دیکھا جائے۔ 100% کی کہیں بات نہیں ہو رہی، تناسب دیکھا جائے گا۔ آپ کے لحاظ سے بھئی معاملہ جو ہے وہ 70-30 کا ہے، ہمارے پاس 70 طاقت ہے ان کے پاس 30 ہے، یا 60-40 کا ہے، ہم لڑیں گے تو لڑیں۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو، آپ جائیے، اس کے لیے پھر ہمیں گفتگو کر کے آپ ثابت کر دیں طاقت سے۔ اس وقت جب کہا جاتا طاقت ہے، کہتے ہیں مجھے F-16 دو، میں جا کے وہاں پر مار کے آتا ہوں۔ تو بھائی پھر F-16 جن کے پاس ہے وہ نہیں دیں گے نا آپ کو، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت نہیں ہے۔ ان کو قائل کریں جا کر کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لہٰذا ہمیں پوری دنیا پر الغار۔ وہ نہیں قائل ہوتے نا، اور وہ قائل کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ طاقت وہ ان کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کتنی طاقت ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، یہ پوری فقہ کی یہ بحث ہے بھائی، کہ ظلم اور عدوان کہیں پر ہو اس سے جہاد فرض نہیں ہو جاتا، سبب کا تحقق ہوتا ہے، معنی کا ازالہ ہوتا ہے۔ معنی وہ چیزیں جو آپ کو روکتی ہیں ان چیزوں سے، اور شرائط کو پورا کیا جاتا ہے۔ وہ ریاست اعلان کرتی ہے، وہ سب چیزوں کا جائزہ لیتی ہے، وہ پیش بندی کرتی ہے، وہ نتائج کو دیکھتی ہے کہ بعد میں کیا، وہ طاقت کا جائزہ، یہ سب کام انہوں نے کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ نے بیٹھ کے فیصلے نہیں کرنے کہ طاقت بہت ہو گئی ہے۔ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ طاقت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس کے بعد جہاد لازم ہوتا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ، پوری اسلامی فقہ، پورا اسلامی قانون، پورا قرآن مجید، پوری سیرت کا مطالعہ یہی چیز بتا رہا ہے۔ خود قرآن مجید نے روکا، بھئی مکے میں کیوں روکا؟ کہ کفو، تم روک دو اپنے ہاتھوں کو قتال سے۔ کیوں روکا قرآن نے؟ تو آپ کہتے ہیں طاقت کیا بھی کمزور؟ اب میں بتاؤں گا، جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ بھی آگے بتاتا ہوں، جو سورہ توبہ کی آیت کا بالکل غلط حوالہ، سیاق و سباق کو کاٹ کے حوالہ، بغیر سوچے سمجھے حوالہ، اور یہ تعریف ہے قرآن مجید کی۔ یہی کیا کرتے تھے یہ جو پچھلی قوموں کے لوگ تھے، وہ یہ نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا کہ قرآن کی آیتوں کو آپ تبدیل کر دیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ناممکن۔ اس کے جو معنی ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کو وہاں سے اٹھائیں اور خود ساختہ تشریحات اس کے اندر آپ داخل کر دیں، تو طاقت دیکھی جائے گی۔ یہ دین کا حکم ہے، اسی لیے دین نے 13 سال مکے میں اقدام کی اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ طاقت تو کوئی چیز نہیں ہوتی، کیوں نہیں دی؟ اسی لیے نہیں دی۔ اور پھر بتایا کہ اب ہم اجازت دے رہے ہیں، اس قانون کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس قانون کے اندر پھر بتدریج اللہ تعالیٰ نے روکا، کہیں پہ اجازت دی، کہیں پہ اذن دیا۔ اسی قانون نے صلح حدیبیہ کروائی۔ کیوں کروائی بھائی؟ طاقت کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، جا کے لڑ بڑ لیتے، اور نتائج تو خود قرآن نے بتایا۔
صحابہ اس وقت جس بھی تھے، قرآن نے فتح مبین کی نوید ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو مقاصد تمہیں حاصل ہوں گے، مکہ میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ایمان لا کے، ان کو وہاں سے نکالنا مقصود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین کا طریقہ ہے، اور فقہ و تدبر یہی سکھاتا ہے۔ یہ ظاہریت کا منہاج ہے کہ آپ فساد کا منہاج ہے کہ چیزوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر لوگوں کو کہیں جہاد فرض ہو گیا لہٰذا نکلو اور جا کے چڑھ دوڑو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری چیز، جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو، تمہیں کبھی اس کو کھول کے پڑھا کہ وہ کہاں ہے؟ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ سورہ توبہ برات کی صورت ہے، عذاب کی صورت ہے، اسی لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ کس وقت نازل ہوئی ہے؟ کبھی سورہ کو ابتدا سے پڑھنے کی جسارت کی کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ اب الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور اس الٹیمیٹم کے بعد قتل عام ہے۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ گھاتوں کے بلوں میں بھی چھپیں گے تو ان کو نکال کے، کیونکہ یہ خدا کا عذاب آ چکا ہے۔ یہ حرم کے پردوں میں بھی ہوں گے تو ان کے محاربین نہیں بچیں گے۔ اس عذاب کی سورہ کے اندر جس وقت یہ چوتھے شجرے میں آیت آتی ہے، تو یہ آیت کس موقع پر ہے؟ 9 ہجری۔ اور کب ہوئے فتح مکہ؟ 2 سال پہلے۔ تو 9 ہجری میں، اس سے پہلے حنین ہو چکی، تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو مکہ فتح ہو چکا، ریاست بن چکی، غلبہ بن چکا، ہر چیز ہو چکی، تو وہاں پر یہ بتایا گیا 9 ہجری میں کہ اب تمہاری سلطنت سے مقابلے پہ رومی آئے ہوئے ہیں۔ تمہاری طاقت، مسلمان اس وقت 313 تھے، 30,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس جو اس وقت سرمایہ تھا وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی تھا۔ کسی نے نہیں کہا 100% برابر تھا، لڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس موقع پہ منافقین نے پیٹیں پھیرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اتنی گرمی ہے اور اتنی مشکل سفر ہے اور اتنا تردد ہے، اس کے اندر ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اس موقع پر قرآن نے یہ کہا کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو، تمہیں نکلنے کا اذن ہو چکا ہے۔ وہ اذن رسول خدا نے پہلے جہاد کی فرضیت کا طے کر لیا تھا اللہ کے حکم سے کہ اب لڑنا ہے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ لڑنا ہے۔ اس میں جو لوگ کوتاہی کر رہے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھائی یہ ہو چکا ہے، سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، فتح مکہ بھی ہو گئی، حنین بھی ہو گیا، اب یہ تبوک کا مارکہ ہے۔ تو ان پھر منافقین جو اس میں پیچھے رہ گئے ان کی پھر سزائیں بیان ہوئی ہیں صورت۔ تو ایک آیت کو ادھر سے کاٹیں ادھر سے کاٹیں، اس سے اپنی من پسند توضیح نکالیں اور نکال کے مسلمانوں کو کہیں طاقت واقت کوئی چیز نہیں ہوتی، بھائی ہمیں تو لڑنا ہے۔ تو بھائی لڑنا ہے تو پھر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بھاشن نہ دیں، پھر آپ جائیں لڑنے کے لیے۔ مسلمانوں کی ملت کو کٹوانا ہے، بچوں کو مروانا ہے، فساد پیدا کرنا ہے، تو نکلیں پھر ہمیں کیوں درس دیتے ہیں؟ اس طرح کے جو نقطہ نظر کے لوگ ہیں یہ اور جہاد کا نام لینا اس کسی مسلمانوں کی ریاست میں، اس کے اقدام پر ابھارنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکم متعلق ہی نظم اجتماعی سے ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ وہ ریاست کا یہ اختیار ہاتھ میں لے، یہ ہائی ٹریزن ہے اسلامی فقہ کی نظر میں، یہ فساد فی الارض ہے اسلامی فقہ کی نظر میں۔ یعنی اسلامی حکومت میں کسی ایسے شخص کو جو جہاد کے اذن پہ لوگوں کو ابھارے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ فساد ہے۔ یہ اللہ کا حکم ارباب الوقت سے متعلق تھا، نظم اجتماعی سے متعلق تھا، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس طرح افراد کے ہاتھ میں دے دیں، یہ تو پوری ملت کو کٹوا کے مروا کے فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو اسی لیے قرآن مجید کے باب میں، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ وہ کسی چیز کو تشنہ نہیں چھوڑتا، ایک ایک چیز خود بتاتا ہے۔ تو ہلکے ہو یا بھاری ہو جہاد کرو، ذرا آیت کو آگے پیچھے پڑھ کے بتائیں نا کہ کس موقع پر کن لوگوں کو کیوں کہا گیا ہے، اس کا جہاد کے قانون سے کیا تعلق ہے، اور جو قانون خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ قانون کیا ہے، اس میں طاقت کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، اور کس شخص نے کہا ہے کہ 100% یقین ہو تب آپ نے لڑنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھیں، اس کے بعد تنقید کا شوق پورا فرمائیں۔